بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سانحہ کراچی میں کتنے لوگوں کی جانیں گئیں ابھی تک اصل تعداد کا کسی کو پتہ نہیں. یہ بھی کسی کو پتہ نہیں کہ کتنے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. گورنر صاحب کہتے ہیں 70 لاپتہ ہیں, میئر کراچی کہتے ہیں 65 لاپتہ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لاپتہ ہیں. لیکن یہ جو سانحہ کراچی ہے اس میں آپ کو جو آگ نظر آ رہی ہے یہ صرف کراچی میں نہیں ہے, یہ پاکستان کے بہت سے شہروں تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل کرپشن کی آگ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, یہ کرپشن کی آگ ہے جو آہستہ آہستہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے. کراچی میں ایک پلازے میں آگ لگی تو یہ نظر آ گئی آپ کی آگ. اس آگ نے کچھ انسانوں کو جلا دیا, لیکن یہ آگ جو ہے یہ بہت سے انسانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ضمیروں کو بھی جلا رہی ہے. اور وہ ضمیر جب جل کے راکھ ہو جاتا ہے تو اس راکھ میں سے یہ کرپشن کی آگ ابھرتی ہے اور پھر بلڈنگیں جلتی ہیں. تو آج ہم سانحہ کراچی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال اظہر کیانی صاحب, مملکت برائے خزانہ اور ریلویز, جناب شہرام ترکی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف, اور کراچی میں موجود ہے ناصر حسین شاہ صاحب جو کہ وزیر بلدیات ہیں سندھ کے. اور آج جو چیف منسٹر سندھ کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی شاہ صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر سندھ اسمبلی میں جو ایم کیو ایم کے ایک رہنما ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں علی خورشیدی صاحب, انہوں نے ایک تبصرہ کیا, ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ پریزنٹیشن جو اسلام آباد میں پیش کی گئی وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ گل پلازا میں جل گئی. میں نہ مانوں کی پالیسی پیپلز پارٹی کی جناب گل پلازا کا انسیڈنٹ بتا رہا ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس صوبے پر امپوز کر دیا. فائر فائٹر اپنی ہمت سے آگ بجھا رہے ہیں, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے, ان کا تو رسک الاؤنس تک نہیں دیا جاتا ہے. اور کتنی جانیں چاہیے بھائی, اور کتنا مالی نقصان چاہیے. فائر سیفٹی کا کوئی انسپیکشن نہیں ہوئی ہوئی تھی تو کیا کر رہے تھے بھائی وہاں کے اے سی ڈی سی. تو اس پہ تو جوڈیشل کمیشن فارم کیا جائے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے, لیکن چیف منسٹر صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کچھ اور کہا ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس واقعے کی ایک انکوائری ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں. یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے, یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پنڈورس باکس کھول لیں کہ جی اس فلانے دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا. یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے, تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو. اچھا, یہ غلطیوں سے سیکھنے کی جو بات ہے یہ ہر واقعے کے بعد جو بھی چیف منسٹر ہوتا ہے سندھ کا وہ یہ کہتا ہے. یہ مراد علی شاہ صاحب پہلے چیف منسٹر نہیں ہیں جنہوں نے یہ بات کیا. اس سے پہلے بھی کچھ چیف منسٹرز تھے جن کے دور میں کراچی میں بلڈنگز جلیں, فیکٹریاں جلیں اور سینکڑوں لوگ ان میں جل کے مر گئے, تو وہ بھی یہی کہتے تھے ہم غلطیوں سے سبق سیکھیں گے. ہلکا سا میں آپ کو ایک پس منظر بتا دوں. ستمبر 2012 میں بلدیہ ٹاؤن میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگنے سے 260 افراد جو ہیں وہ جل کے جاں بحق ہو گئے تھے. دسمبر 2016 میں ریجنٹ پلازا کراچی میں ایک ہوٹل تھا, وہاں پہ آگ لگی, 12 لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے, 70 سے زیادہ زخمی ہوئے. نومبر 2023 راشد مناز روڈ پہ عمارت میں آتش زدگی میں 11 افراد جاں بحق ہوئے, اور 17 جنوری 2026 کو کراچی کے ایک شاپنگ پلازا میں آتش زدگی ہوئی تو 24 افراد جاں بحق اور کم از کم 73 لاپتہ ہیں. یہ جو گل پلازا ہے یہ اس کا ذکر ہے. تو یہ جو پچھلے 20 سال گزرے ہیں اس میں آگ لگنے کے 20 مختلف واقعات جو ہیں اس کی ڈیٹیل میرے سامنے پڑی ہوئی ہے میز پہ. اور اس سے پچھلے جو وزیر اعلیٰ تھے, اس سے پچھلے وزیر اعلیٰ, اس سے پچھلے وزیر اعلیٰ, کم از کم 4 ایکس چیف منسٹرز جو ہیں سندھ کے, ان کے بیان بھی میرے پاس موجود ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہم سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن سبق کیوں نہیں سیکھا جاتا, تو اس پہ ناصر حسین شاہ صاحب, تمہید میری کچھ لمبی ہو گئی, وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. صرف کراچی نہیں پورا پاکستان جو ہے وہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے, کیا یہ بہت صحیح مطالبہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی ہم تیار ہیں,
لیکن اس سے پہلے بزنس کمیونٹی نے کہا کہ فرینزک اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تو اس کے لیے سی ایم صاحب نے یہ آرڈر کیے ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور جو جانیں گئی ہیں ان کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، جن کے مالی نقصان ہوا ان کے ساتھ بھی ہیں، اور ان کا ازالہ بھی انشاءاللہ کریں گے. چیف منسٹر صاحب نے آج ظاہر ہے کسی جان کا نعم البدل یا اس کا ازالہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان خاندانوں کی دلجوئی کے لیے 1 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہے، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے اسسمنٹ کے لیے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، چیمبر آف کامرس اور دیگر لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اسیس کریں تاکہ سندھ گورنمنٹ اس ازالے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکے. اور جب تک گل پلازا دوبارہ بنے تب تک ان کو کوئی دوسری جگہ پہ متبادل جگہ بھی ارینج کر شاہ کے دی صاحب جا سکے گل تاکہ وہ پلازا اپنا کاروبار کر شاہ سکے. صاحب گل پلازا جب دوبارہ بنے گا تو دوبارہ بھی آپ اس میں ناجائز جو تعمیرات ہوئی ہیں ان کو ہونے دیں گے؟ کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں بہت سی جو دکانیں ہیں وہ پارکنگ ایریا میں بنا دی گئیں اور اس میں ناجائز تعمیرات ہوئیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ یہاں پہ ہمیں ناکام نظر ڈسکنیکٹ آتی ہو ہے. گیا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ صحیح ہے کہ وہاں پہ جو پہلے دکانیں تھیں وہ کم تھیں، پھر بیسمنٹ میں اور دیگر جگہوں پہ اپروول دی گئی کچھ 2003 میں. تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے ہی کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا، کیونکہ ان کو ان ریگولرٹیز کو قانونی طور پر ریگولر کر دیا گیا تھا. میر صاحب آپ کی وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، تو میں چلیں ٹھیک ہے. آپ کو اب رسپانس کر جتنی دیر دوں میں گا. ہم کال ٹھیک کرتے ہیں اتنی دیر میں بلال دوبارہ انہیں کہیں کیانی ذرا صاحب ملوا لیں. یہ بتائیں کہ یہ جو کرپشن کی آگ ہے، ظاہری بات ہے آپ وزیر ہیں، آپ تو نہیں مانیں گے، اس نے صرف کراچی کے ایک پلازا کو تو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا ہوا. اس قسم کی آگ لگنے کے واقعات پنڈی میں بھی ہوتے ہیں، پشاور میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی، اور بھی پاکستان کے شہروں میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ناجائز تعمیرات ہیں یہ خواہ ایک پلازے کی صورت میں ہوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان ناجائز تعمیرات سے جو کرپشن کی آگ پیدا ہوتی ہے وہ صرف انسانوں کو نہیں جلاتی، ہمارے ضمیروں کو بھی جلا دیتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جی میرے خیال سے جتنا افسوس ہی کیا جائے کم ہے. مطلب کہ آئی تھنک، اور یہ الفاظ اس لیے کہنے ضروری ہیں یہ کہ ہمیں گریوٹی جو اس واقعے کی ہے. دیکھیے 26 شہادتیں ہیں، 73 لوگ زخمی ہیں، 1200 کاروبار سامان کے ساتھ لاپتہ بھی 70 کے قریب ہیں. 70 کے قریب لاپتہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو روزگار اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ متاثر اور ختم ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ ہے. تو دیکھیے یہ اٹس اے ہیوج ٹریجڈی، اٹس اے نیشنل ٹریجڈی. اس کو ایک قومی سانحہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اور بات کریں، اور دیکھیے جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو، جہاں پر بھی ہماری بہنوں بھائیوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی جانیں جاتی ہیں، آئی تھنک ہمیں کبھی بھی اس کو ایز جسٹ انذر انسیڈنٹ نہیں لینا چاہیے. تو دیکھیے 26 جانیں جہاں پر گئی ہوں اور آگے ابھی 70 لوگ لاپتہ ہوں. میری گزارش ہے، پیپلز پارٹی ہمارے الائز بھی ہیں، کہ جو چیف منسٹر صاحب کی اپنی بات جو انہوں نے کی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میرے خیال سے 26 لوگ جہاں شہید ہوں اور 70 لاپتہ ہوں اور ان کا فیٹ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہاں پہ رسپانسبلٹی تو افیکس ہونی چاہیے. دیکھیے جی یہ بھی میرے خیال سے ایسا معاملہ نہیں ہے. بالکل تعین ہونا چاہیے کہ کس سٹیج پہ کس نے کیا اپروول دیا، کہاں پر غیر قانونی اجازتیں دی گئیں، کہاں پر لوگوں نے چند روپے کمانے کے لیے یہ جانیں داؤں پر لگائیں. اور ایک ایک بندے کا میرے خیال سے تو جی رسپانسبلٹی فکس بھی ہونی چاہیے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے اندر جس حد تک سندھ حکومت کو جانا پڑتا ہے وہ میرے نزدیک جانا چاہیے. اور میرے خیال سے آگے یقیناً جو انہوں نے بات کی کہ آگے آئندہ اس طرح کے واقعات جب ہوں، اور اللہ کرے نہ ہوں، مگر ایک رسپانس ٹائم، اس دفعہ اگر کوئی رسپانس ٹائم میں کوئی بہتری کی گنجائش تھی، دیگر چیزیں سارے پہلو سامنے آنے چاہیے. اٹس اے بگ ٹریجڈی. دوسری بات جو میر صاحب آپ نے کی بڑی اہم ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ میں تو یہ بات نہیں مانوں گا. میں کیوں نہیں مانوں گا جی؟ میرے خیال سے ہماری ذمہ داری ہے روزانہ اس طرح کے مافیاز اور گروز کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ حقیقت ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کروں گا، نظام کے اندر جگہ جگہ یہ کینسر ہے. یہ کینسر جی، اگر میں آپ سے، میں اپنے حلقے میں سیاست کرتا ہوں جی، اور وہاں پہ لوگ ایشوز لے کے آتے ہیں،
آپ جانتے ہیں میر صاحب، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ سارے سیاستدانوں کو جانتے ہیں، ہر کسی کو اپنی جگہ پہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی درستی کرنا، اس میں نشاندہی کرنا غلط لوگوں کی، ان کو اس میں سے راٹ میں سے نکالنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ آپ کی بات حقیقت ہے. چاہے میں کہوں گا کہ کسی پارکنگ لاٹ کا ٹھیکہ ہو، چاہے صوبائی یا وفاقی حکومتوں کے دیگر معاملات ہوں، جگہ جگہ یہ کینسر موجود ہے، اور ہم سب کو مل کے اس کے خلاف لڑنا بھی ہے، نشاندہی بھی کرنی ہے، اور دو ٹوک طریقے سے کرنا ہے. ہم سب کو مل کے، شہرام ترکی صاحب، ہم سب کو مل کے اس کرپشن کے کینسر، اس کرپشن کی آگ کے خلاف لڑنا ہے. لیکن فی الحال تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ مل کر کرپشن کے خلاف لڑیں گے. آپ تو ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں. شکریہ حامد میر صاحب. جس طرح بلال کیانی صاحب اور شاہ صاحب نے کہا، اور آپ نے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور 26 لوگوں کی یا اس سے زیادہ کم و بیش غائب ہیں. کچھ مطلب یہ فیملیز ہیں، صرف لوگ نہیں جو چلے گئے، جو شہید ہو گئے وہ ایک طرف ہیں، جو رہ گئے وہ ان پہ الگ ہی یہ قیامت ہے. جن کے لواحقین یا جو لوگ غائب ہیں وہ ابھی دعا کر رہے ہوں گے کہ جی کس لیول پہ ہم کھڑے ہیں. جہاں تک اس واقعے کی بات ہے، دیکھیں آپ نے نمبر، پہلے میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں. تقریباً آپ نے کوئی جو 250، 12، 11، 24 آپ نے ڈیتھس بتائیں کہ مختلف ایونٹس میں ہوئیں. یہ کوئی تقریباً 297 ڈیتھس ہو گئیں. یہ اگر آپ اس کو پلس کریں، اب کہیں بھی معظم معاشرے کسی بھی دنیا میں ایک بندے کی جان ضائع ہو جائے، پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے. یہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پہ اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور بزنس ایز یوزول چل رہا ہوتا ہے. کراچی میں اگر شاہ صاحب کی حکومت ہے، ان کی میرے خیال سے کوئی 4ویں بار حکومت ہے، کتنی بار ہے، اور کراچی میں اس سے پہلے مجھے یاد ہے بلدیہ ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی جس میں لوگ زندہ جل گئے تھے. اس طرح کے اور ایونٹس ہوئے، اور کراچی کا سب سے بڑا شہر ہے. تو ادھر ہم نے کیا سیکھا؟ اگر ہم 4 سال 4 حکومتیں کرنے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سیکھیں گے، تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ مطلب اس کو آپ الفاظ میں آپ کچھ کہیں نہیں، اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانی زندگیوں کا تعلق ہے. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ مل کے بات کرنے کی بات، دیکھیں سب سے پہلے ہم پولیٹیشنز یا بلال کیانی صاحب، شاہ صاحب، یا ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں اور ان کی جو حیرارکی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اپنے آپ سے ہم شروع کریں نا. آپ کہیں مل کے بات کریں. ہمارا سب سے پہلا کوشچن آتا ہے، وہ کہیں اور بات چلی جائے گی. ہم کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ پہ پورا ڈاکہ ڈالا گیا. تو اگر کرپشن کی بات شروع کریں گے تو سب سے پہلے بنیاد جہاں پہ ہے، کیونکہ اگر ایک سلسلہ چلے گا، فری اینڈ فیئر چلے گا، الیکشن پہ لوگ آئیں گے اور ان کو لوگ منتخب کریں گے. اگر میں ڈیلیور نہیں کروں گا تو کیانی صاحب، بلال کیانی صاحب کی حکومت آئے گی. یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو شاہ صاحب کی حکومت آئے گی. وہ نہیں کریں گے تو کوئی اور آئے گا. تو یہ فلٹر ہر 4-5 سال بعد جب لوگ ریجیکٹ کرنا شروع کریں گے نا، تو آٹومیٹیکلی لوگوں کے معاملات، ہم جیسے لوگوں کے معاملات، یہ جو ہے یہ احتساب کی طرف، یہ جو ہر 5 سال بعد ہوتا ہے، وہ فری اینڈ فیئر ہو جائے گا اور اس میں ملک کھڑا ہو جائے گا. تو پھر مل بیٹھنے کی بات جو ہے تھوڑی آسان ہو جائے گی. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ یہ جو چل رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراچی میں کیونکہ سٹی بڑی ہے، ان کی 3ری، 4تھی، 5ویں حکومت ہے، وہاں پہ ایونٹس اس طرح زیادہ ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے ان کو زیادہ لرننگ ہونی چاہیے اور ان کو زیادہ ادھر پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ 4 کروڑ لوگوں کا میرے خیال سے وہ شہر ہے. تو وہاں پہ اگر اس طرح کا ہوگا تو آپ کو مطلب وہاں پہ لوگوں کے کاروبار گئے، زندگیاں گئیں لوگوں کا. ایک اور پاکستان کا کیا امیج جاتا ہے اوور آل، کہ مطلب لوگ یہاں پہ مرتے ہیں، جانور یہ چکن وکن مر جائیں، ان کی شاید کوئی لوگ ان کا ریئیکشن آئے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ انسان مرتے ہیں مختلف ایونٹس میں، مختلف چیزوں پہ. ڈی چوک میں لوگ مرے، کیا ہوا؟ کوئی یہ روٹین کی بات ہے جو کہ افسوسناک ہے. ناصر حسین شاہ صاحب، میں آپ سے صرف یہ اب جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا تعین کون کرے گا؟ ایکچولی یہ اتنے لوگ جو مارے گئے، بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، تو اس کا اصل میں ذمہ دار کون ہے؟ جوڈیشل کمیشن آپ نہیں بنائیں گے، آپ اپنی ایک انکوائری رپورٹ بنا رہے ہیں، اس پہ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کریں گے. کوئی متفقہ طور پہ آپ کو جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے؟ جی بالکل بنایا جا سکتا ہے، اور بنا بھی دیں گے. کوئی اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ تردد کہ ہم وہ نہ بنائیں. لیکن جو بھی ایک انکوائری آ رہی ہے، اگر اس پہ ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیا جائے گا.
بیچ میں آپ میری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی تو میں کچھ سن بھی نہیں پایا، اور پتہ نہیں میں نے جو رسپانس کیا وہ آپ تک پہنچا جو آپ جی کا رسپانس پہنچ گیا تھا آپ کا سوال تھا. جی. جی جی میں جی صرف جی اب بالکل. صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں جی کہ میں ہم خود کو اس سے جی آپ اپنی بات بری و کمپلیٹ ذمہ نہیں سمجھتے. ہم خود کو اس سے بری و ذمہ نہیں سمجھتے. ظاہر ہے گورنمنٹ ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر اس میں جو اور چیزیں ہیں، بہت ساری اس طرح کی ایشوز ہیں جس کا آج سی ایم صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جن کو، اور یہ جیسے انکوائری سامنے آئے گی تو پھر صحیح طریقے سے تعین کیا جا سکے گا. لیکن میں کھلے دل سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور سی ایم صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت پڑی تو ضرور بنا دیا جائے گا. اچھا تو اب اس میں ظاہری بات ہے اب انتظار کریں گے جی، جوڈیشل کمیشن بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن جو انکوائری رپورٹ ہے ہم اس کا انتظار کریں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اب ہم بزنس ایز یوزول کی طرف آ جاتے ہیں. قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، اور سینٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. یہ حکومت کی طرف سے ایک اچھا جیسچر ہے. تو کیا ایک اور جیسر کے طور پہ حکومت جو ہے وہ 8 فروری کو یہ جو ہے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن والے، تو اس میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں کرے گی؟ جی میر صاحب دیکھیے دو باتیں. سب سے پہلے تو حکومت نے کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کے کوئی خلل نہیں ڈالا ہوا تھا، یا نہ ہی اس کا کوئی رول تھا. اچھا دیکھیے بات یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا معاملہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے اور اپوزیشن کے درمیان سینٹ میں، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن کے درمیان نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے واضح طور پہ کہا تھا اچکزئی صاحب کے کیس میں کہ ایک معاملہ سب جوڈس تھا عمر ایوب صاحب سے ریلیٹڈ، جو کہ پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے. تو جیسے ہی اس معاملے کی فائنلٹی ہو جاتی ہے، جیسے ہی ان کے پاس اٹیسٹڈ آرڈر آیا، انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر اچکزئی صاحب کی وہ ان کے پروسیس چلا دی فار لیڈر آف دا اپوزیشن، اور پھر اچکزئی صاحب کا انتخاب کیا اپوزیشن نے. تو دیکھیے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو ویکنٹ کوئی بھی اہم عہدہ جو دونوں ہاؤسز میں ہو، ویکنٹ ہونا تو آئیڈیل نہیں ہے، چاہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہو لیڈر آف دا اپوزیشن ہو. مگر دیکھیے اس کے بغیر بھی میر صاحب ایسا نہیں تھا کہ اچکزئی صاحب بات نہیں کر سکتے تھے، فلور پہ کر سکتے تھے. گور خان صاحب نے جب چاہا ہے ان کو مائک ملا ہے. اب یہ عہدے بھی بھر گئے ہیں، تو پہلے اس کو کہا جا رہا تھا کہ کسی حوالے سے یہ رکاوٹ ہے، اب یہ رکاوٹ بھی پوری ہو گئی ہے. بنیادی چیز میر صاحب یہ ہے، اور 8 میں فروری پہ بھی آتا ہوں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور وہ جو شخص اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے نا سر، میننگ فل مذاکرات یا میننگ فل بات چیت کے اندر اگر کوئی ایک رکاوٹ ہے تو وہ شخص ہے. دیکھیے ہم تو جس کے نامزد کردہ لیڈر محمود اچکزئی کو سردار ایاز صادق نے لیڈر آف دی اپوزیشن ڈکلیئر کر دی. نہیں وہ تو ایک دیکھیے پارلیمنٹری پروسیجر ہے نا. یہ تو عمران خان نے بنایا ہے نہیں اچکزئی دیکھیے کو. ہم تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی نا، تو ہم تو ان چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے نا. اچھا پارلیمنٹری پروسیس ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن میں، اپوزیشن کی میجورٹی نے اگر اچکزئی صاحب کا انتخاب کیا، جب کورٹ کیس کے بعد وہ پروسیس پاسبل تھی، اس پروسیس کے نتیجے میں جو شخص لیڈر آف دا اپوزیشن بنتا ہے اس کو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بنا دیا. میں آپ سے اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ سنجیدہ طریقے سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان قومی ایشوز پر بات چیت ہو، اس میں رکاوٹ اپوزیشن اپنے لیے خود رہی ہے، اور بالخصوص وہ شخص جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے وہ رہا ہے. ہم نے پہلے بھی ایاز صادق صاحب کی قیادت کے اندر بات چیت کا عمل شروع کیا تھا. ہم نے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھی آپ کو دعوت دی تھی، آپ کو پہلگام واقعے کے بعد بھی میڈیا بریف، دیگر واقعے تھے. تو اگر کوئی شخص رکاوٹ ہے وہ عمران خان خود ہے. دوسری بات میر صاحب جو آپ نے 8 فروری کی دیکھیے معذرت کے ساتھ یہ ریل ہم بہت دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، فائنل کال کے بعد مجھے نہیں پتا کون سی کال ہوتی ہے، مگر اب آ رہی ہیں کافی ساری. تو دیکھیے اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پرامن طریقے سے کرتا ہے ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں، نہ یہ ہمارے فرینکلی پرائرٹی ہے. مگر بدقسمتی سے پرامن اور پی ٹی آئی 2 علیحدہ الفاظ رہے ہیں، مطلب 2 علیحدہ فکرے رہے ہیں. اگر آپ ماضی میں دیکھتے ہیں تو 8 فروری کو متعلقہ لوکیلٹیز میں جو وہاں کے قوانین اس کے مطابق اگر کوئی پولیٹیکل 8 ایکٹیویٹی فروری کرتا ہے کو تو آپ کریں. محمود اچکزئی صاحب نے لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس میں جا کے خطاب کرنا ہے. کیا وہ لاہور پہنچ جائیں گے اسلام آباد سے؟ سر مطلب کہ پاکستان از اے فری کنٹری، وہ جائیں پکی بات ہے. میں دیکھیے اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے پہیا جام ہڑتال کر کے ادھر ہم نے کام سے بھی لوگوں کو روکنا ہے، لوگوں کی فری موومنٹ روکنی ہے، لوگوں کے کاروبار بند کرانے ہیں، تو دیکھیے وہ تو پھر مسئلہ ہے. دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں. آپ نے پرامن احتجاج آپ کا طریقہ کار ہو سکتا ہے، مگر یہ معذرت کے ساتھ سیاست کے لبادے میں بار بار یہ بدماشی اور بدماشی سر بدماشی ہوئی ہے.
9 मई کے دن بدماشی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، اس شہر میں بھی ہوئی ہے، توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، ڈی چوک پر بھی ہوئی ہے، ڈی چوک پر قبریں بھی کھودی گئی ہیں، پی ٹی وی کی بلڈنگ ہے، یہ بھی ماضی کی حقیقت ہے. میرے خیال سے پی ٹی آئی نے جتنی سیاست کے لبادے کے اندر جتنی توڑ پھوڑ اور معذرت کے ساتھ میں نے لفظ جس سے وہ گزری ہے، وہ ڈی چوک کے پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس کے ایک طرف ایک سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی ہے، وہاں پہ بھی ایک دفعہ اٹیک ہوا تھا. بورڈ بھی دیکھیے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی دیواروں پر شلواریں ٹانگی گئی تھیں، بالکل پی ٹی آئی نے بالکل ٹانگی گئی تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے ٹانگی تھیں جی، بالکل ٹانگی تھیں. جب ان کا ذرا میرا حال آپ ان سے جواب لے لیں جی. شہرام ترکی صاحب، آپ بدماشی کرتے ہیں؟ میں پہلے بلال کیانی صاحب کو کریکٹ کر دوں، جس شخص کی وہ بات کر رہے ہیں وہ عمران احمد خان نیازی اس کا نام ہے، ہمارا لیڈر ہے. 70% لوگوں نے اس کو 8 فروری کو ووٹ دیا پاکستان کا، جس پہ آپ کی پارٹی نے ڈاکہ ڈالا. آپ نے پورا مینڈیٹ چینج کیا، آپ 17 سے 182 پہ گئے، اب 100 جو بھی تھا، اور ہم 182 سے منیمم پہ آئے اور کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدماشی کی بات کرتے ہیں، ہم تو احتجاج کرتے ہیں اپنے حق کے لیے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا جس طرح آپ نے کہا، ہمارے لیڈران نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز پہ حملہ نہیں کیا، ججز کے نیم پلیٹس نہیں اتارے سپریم کورٹ سے، وہ ہم نے نہیں کیا. آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، وہ 9 مئی جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ آپ جوڈیشل انکوائری بلائے، انکوائری کرے اس وقت. بہرحال وہ اچھا ہوا برا ہوا، میرا لیڈر جب 2 دن جیل میں تھا، لوگ نکلے، اس نے پہلے کہا کہ جی آپ انکوائری کر لیں، جو اگر ہماری سائڈ سے بھی گناہگار ہوگا وہ گناہگار ہوگا، فری اینڈ فیئر انکوائری کر دیں، ثابت کر دیں، جو ہوگا میں اس کو اون نہیں کروں گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہوا نا، اس پہ آپ نے ملاقاتیں بند کروا دی، اس کی بیوی کے ساتھ اس کی فیملی کی اور اس کے ساتھ اس کی فیملی کی، پولیٹیکل لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں. اب سوال جو ہے وہ یہ ہے، وہ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ کی جو ہڑتال ہے یہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہم تو ہڑتال کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کو اس قوم کے مینڈیٹ پہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا. مطلب 17 سیٹوں والی پارٹی کو آپ نے میجورٹی میں کنورٹ کر دیا اور میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کر دیا. تو اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ میں بدماشی کر رہا ہوں اپنے حق کے لیے، میں آواز نہیں اٹھا سکتا. یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں بلال کیانی صاحب ان کی پارٹی کا جو ہے نیریٹو ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو؟ تو ہم تو ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو اپنی ذات کی بات نہیں ٹھیک کر ہے، رہے. یعنی کہ آپ ہڑتال سے باز نہیں آ رہے. دیکھیں ہڑتال ہمارا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا رائٹ ہے. اگر ڈیموکریسی میں کسی آزاد ملک میں، جو کہ ہمیں لگ نہیں رہا کہ ہم آزاد ہیں لیکن پھر بھی ہم کلیم کرتے ہیں پورا پاکستان، کہ ہم احتجاج نہیں کر سکتے جب تک، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو یہ ہوا، جو بھی آپ کا نیریٹو تھا. 8 فروری کو آپ کا 9 مئی والا بات جو ہے وہ قوم نے الٹا کر دی، انہوں نے کہا جی آپ کے خیال میں 8 فروری اور 9 مئی کو ایک ہی قسم کے واقعات ہوئے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کو ہوا، اس کو جو ہوا اس پہ آپ انکوائری کریں کہ کس نے اس کو وہاں پہ لے کے گیا. میں نے ایک بریک اور لینی ہے. 8 فروری کو میں بات پوری کر لوں تو 8 فروری کو جو ہوا وہ اس قوم کے ساتھ زیادتی. آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ ہم مل کے بیٹھ کے بات کریں، مسئلوں کا حل نکالیں. سب سے بنیادی مسئلہ اس ملک میں لوگوں کے حقوق کا ہے. اس میں سب سے پہلا اس کا حق ہے کسی جمہوری معاشرے میں مینڈیٹ کا، اس کے ووٹ کی عزت کا، جو تقدس ہے، جو سیفٹی ہے. اگر میں یہ جیتے اور میں ان کی جگہ آ جاؤں تو ایسے الیکشن کرنے کا کیا فائدہ؟ بس یہ ختم کر دیں الیکشن والا کام، بس اناؤنس کریں کہ فلان آئے گا، ڈنگرا آئے گا، اور کنٹینیوسلی وہ کام ہو رہا ہے، تو اس سے معاشرے کو فائدہ نہیں ہوگا نا. اچھا، اب اگر آپ برا نہ منائیں تو کراچی کا جو سانحہ ہے بہت بڑا ہے، اس پر ہم سارے بات کر رہے ہیں، لیکن نور اللہ قادری صاحب جو سینٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے آج سینٹ میں ایک چھوٹی سی بات کی ہے. میں چاہوں گا یہ چھوٹی سی بات جو ہے یہ ایک چھوٹا سی کلپ کی صورت میں یہ بھی کر دوں، میں سنائیے ذرا. کراچی کا حال پتہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن تیراہ کے علاقے میں آج کل درجہ حرارت نقطے انجماد سے نیچے ہے. ہمارے یہاں ایک سینیٹر ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کو جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو پناہ دی ہے، لیکن انڈیمے کے در ہے، وفاقی حکومت کے ادارے کے در ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، ظاہری بات ہے آپ کوئی مائنڈ کرے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید.
جی ناصر حسین شاہ صاحب، اب آپ سے بھی میں یہی پوچھوں گا کہ 8 فروری کو اگر تحریک انصاف نے اور اس کی دیگر اتحادی جماعتوں نے سندھ کے کسی شہر میں احتجاج کی کوئی کوشش کی تو آپ کا رویہ وہی ہوگا جو سعید غنی صاحب نے جو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا، یا جو بعد میں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ والا ہوگا، پہلے والا ہوگا یا دوسرے والا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میں تھوڑا کلیئر کر دوں کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ رویہ بہتر ہی رکھا گیا. انہوں نے جلسہ بھی کر لیا. تھوڑی سی جو ایشو ہوا تھا وہ اس پہ ہی ہوا تھا کہ وہ جلسہ یہاں کی جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ روڈ پہ کرنا چاہ رہی تھی، اور ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جلسہ گاہ جو آپ نے خود مانگا تھا وہاں پہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا شہرام صاحب سے اور پی ٹی آئی کے جو بھی قیادت ہے کہ پلیز اس کال کو واپس لیں. اور کیونکہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کال جو ہے جی لوگ اپنا یہ مینڈیٹ دکھائیں گے کہ وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے، تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی زبردستی جا کے باہر نہیں نکالے گا. لیکن جس طرح پہیہ جام ہڑتال اور دیگر پھر ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں تو پھر وہ اسی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ کے پی میں تو مے بی یہ اعلان کر دیں گورنمنٹ ان کی ہے کہ جی ساری چھٹی اور کوئی کچھ نہ ہو، لیکن سندھ، پنجاب، بلوچستان میں اسکول کھلے رہیں گے، کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، آفیسز، عدالتیں، کاروباری زندگی چلتا رہے گا. تو اس کو یہ روکنے کی کوشش کریں گے. 8 فروری کو دن کیا بنتا ہے پتہ تو کر لیں. آپ کو اسکول کالجوں کی اتنی میرے فکر کیوں صرف پڑ کہنے گئی کا ہے؟ مقصد یہ ہے چلیں اوکے چلیں اگر چھٹی کا دن بھی ہے میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں پہیہ جام ہڑتال ہے سر، اتوار سن لیں چلیں ٹھیک ہے اتوار ہے، لیکن کیا چیزیں گاڑیاں روڈ پہ نہیں آئیں گی؟ یہ بات ٹھیک ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر ان کو جلاؤ گھیراؤ کی طرف جائے گا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کو جو ان کے ویل وشر ہیں، ان کے ووٹر ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، ان کو امتحان میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو کہ دوبارہ جلاؤ گھیراؤ ہو، گاڑیوں کو روکا جائے، جلایا جائے، پتھراؤ کیا جائے، پھر کیسز بنے، پھر نیا 9 مئی ہو اور یہ لوگ پریشان کن صورتحال میں آئیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پی جب تک نہیں بنتی، پی ٹی آئی پیسفل یا پاکستان تحریک انصاف پرامن، تب تک ایشو رہیں گے. یہ ایگریسو پولیٹکس کو خدا را ترک کریں جس میں شدت پسندی، انتہا پسندی ہے، اور بہتر ہو. دوسری بات یہ کہ شہرام صاحب میرے بڑے محترم ہیں، ان کو 8 فروری کا الیکشن تو یاد ہے، لیکن 18 والا الیکشن جب آر ٹی ایس کے ذریعے سب کچھ ہوا اور جس طرح لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا، لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور جس طرح سختیاں تھیں اس وقت جو پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، وہ شاید یاد نہیں، ان کو بھی یاد ضرور کرنا چاہیے. اور اس طرح کا نیریٹو بیان کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جیسے یہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بڑے معصوم ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ساری چیزیں جب بات ہو تو ماضی کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح کیا کچھ نہیں ہوا تھا 2018 میں، کس طرح آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، کس طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، چلیں آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں، تھیں. لیکن مین بات ہے کہ آپ نے ریکویسٹ کی ہے شہرام ترکئی صاحب کو کہ وہ 8 فروری کی جو کال ہے وہ واپس لے لیں. تو ذرا پوچھ لیتے ہیں. جی شہرام صاحب کیا کہیں گے آپ؟ شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ دیکھیں جی ہمارا ایک تو احتجاج پرامن ہوگا، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، اور ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ 8 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، وہ 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہوا پاکستان کے. ان کا مینڈیٹ چرا رہ گیا، جو ہمیں ملا تھا شاید کسی اور کو ملتا تو وہ آواز اٹھاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے خلاف جب آواز اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بس آرام سے ساری چیزیں چلتی رہیں، جو وہ کہیں اچھا ہے تو بس وہ اچھا ہوگا، اور جو وہ کہیں برا ہے تو وہ برا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں اپوزیشن، شاہ صاحب کی پارٹی بھی اپوزیشن میں رہی، بلال کیانی صاحب کی پارٹی بھی اپوزیشن میں رہی. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایشوز کو، یہی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اب حکومت کو
اس کا ریئل چہرہ دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ ہے، اور اس پہ پھر ایشوز پہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اسمبلی میں بھی، باہر بھی. اور پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ لوگ خود کریں گے. جب لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا 25 کروڑ لوگوں میں سے 70% لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تو آپ واپس نہیں لے رہے؟ نہیں واپس کیا. دیکھیں ہم اپنے ایک 8 فروری کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا. یہ آپ جو فائنینشیل ایشوز میں آج پھنسے ہوئے ہیں، پولیٹیکل، مطلب سارے تینوں پولیٹیکل لوگ ہیں نا، اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، یہ ملک ٹیک آف کر ہی نہیں سکتا. 75 سال میں آپ دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد ملک دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فائنینشلی ٹیک آف نہیں کر رہا؟ کیسے کرے؟ آپ مجھے کوئی انویسٹمنٹ دکھا دیں، آپ آٹا بتا دیں، آپ روٹی بتا دیں، آپ بجلی کا بل بتا دیں، آپ کاروبار. چلے آپ نے جو سوال آپ نے اٹھا دیے ہیں، وزیر خزانہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی میں بتاتا ہوں نا. آپ کا امپورٹس دیکھ لیں، آپ کے ایکسپورٹس دیکھ لیں، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دیکھ لیں. ایک تو کتابی باتیں ہیں نا. آپ کسی چوک میں آپ بے روزگاری دیکھ لیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے، کتنی بزنسز شفٹ ہو گئیں، کتنے نئے بزنسز ابھی تک آئے. آپ کی انفلیشن آج کہاں پہ کھڑی ہے. اگر یہ وہ چیزیں، اور دیکھیں یہ ہم یہاں پہ جتنی بھی باتیں کریں، کسی چوک میں آج یہاں سے کسی بھی جگہ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ پوچھیں کہ آپ عام بندے کی زندگی، یہ آپ کے کیمرہ مین ہیں، ان کو کہیں کہ آپ ذرا کیمرے کے علاوہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، آپ کا گزارا ہو رہا تو ہے. ان کا جواب نشر کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں وہ تو الگ بات ہے، اللہ کرے یہ توفیق ملے کہ یہ نشر ہو. یہ بھی عام لوگ ہیں نا اس پاکستان نہیں، کے لیکن اب آپ نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ آپ نے بلال اظہر کیانی کو فل ٹاس دی ہے یا یارکر دیا جس پہ کلین بولڈ بھی ہو سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہوگا بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی بلال صاحب، بریک سے پہلے شہرام تراکئی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اس کی وجہ سے معاشی استحکام بھی نہیں ہے، اور انہوں نے بہت سے جو سوالات اٹھائے ہیں ان سوالات کا جواب آپ کیا دیں گے؟ دیکھیے 2 دفعہ شہرام بھائی کی باری آئی ہے اور 1 دفعہ شاہ صاحب کی. باتیں بہت ساری ہیں تو میں ذرا اس لیے کہ آج کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پہ، تو آپ 2 ہیں، وہ 1 ہے. نہیں سر، میں اجازت چاہوں گا جی تھوڑی سی 1-2 باتیں کرنے کی. میر صاحب دیکھیے بات یہ کہ آپ کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کیونکہ راضی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ کوئی سنجیدہ بات یا آپ کے خیال سے کوئی خرابی ہے تو آپ سب سے پہلے گربان میں جھانکیں. میر صاحب ابھی بھی عمران خان کا ایک ٹویٹ ہے، میرے خیال سے شاید چند ہفتے ہو گئے ہیں اس ٹویٹ کو. وہ زبان آپ کسی محب وطن کی پاکستانی کی زبان نہیں ہو سکتی معذرت کے ساتھ، جہاں پہ آپ اپنی افواج کے اوپر ملک میں دہشت گردی کے متعلق اس طرح کی زبان استعمال کریں جو بھارت استعمال کرتا ہے، جہاں پہ آپ اپنی افواج کے متعلق وہ زبان استعمال کریں کہ افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر معاملات بھڑکائے جا رہے ہیں، جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ NDU کی ورکشاپ کے اندر PTI کے لوگوں کی شرکت شرمناک بات ہے. آپ زہر اور آگ پہلے بھی اگلتے رہے تھے، آپ آج بھی اگل رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ آپ آئیں، سنجیدہ گفتگو کریں قومی ایشوز کے اوپر. جعفر ایکسپریس حملہ ہوا، ثانیہ تھا، نہیں آئے آپ اس کے اندر گفتگو کے لیے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے آپ کو دعوت دی تھی. آج بھی آپ کہتے ہیں کہ آئیں ہمیں بات کرنی چاہیے، حکومت سے سوال پوچھنا ہمارا کام ہے. ابھی شہرام بھائی کہہ رہے تھے نہیں آ کے یہ پوچھتے. نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر میں موجود ہوتا ہوں، کویسچن آور کے اندر یہ لوگ نہیں ہوتے، کالنگ اٹینشن کے اندر یہ کسی کا سوال نہیں پوچھتے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں یہ نہیں آتے جو فورمز ہیں سوال پوچھنے کے لیے. وہاں سے آپ بھاگے میں آتے کس لیے؟ ایک شخص ہے 190 ملین پاؤنڈ کا چور ہے، اس کی رہائی کر دو، ورنہ ہم کتابیں ماریں گے میز پر، چیخیں ماریں گے، یہاں پہ ادھم مچائیں گے اور چلے جائیں گے. ہم تو ان سے کہتے رہے کہ آپ آئیں ان فورمز پہ، وہاں پہ کریں. اور جب ان نے انگیج کیا ہم نے ان کو جواب دیے. میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں خود پچھلے بجٹ کی فائنانس کا موجود تھا، PTI کے بھی ممبران وہاں پہ موجود تھے. جب انہوں نے سوال کیے، اس ممبر کو اتنا ہی حق ہوتا ہے جو کسی اور کا کہ وہ سوال کرے اور تنقید کرے یا کنسٹرکٹیو کوئی ان پٹ دے، اور ہم اس پہ آگے ہم نے بہتری بھی کی، مگر یہ خود وہ کردار ادا نہیں کرے. دوسری بات میر صاحب دیکھیے، معذرت لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بار بار وہ ٹیپ دہراتے ہیں، مگر شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ جو جس گھوڑے پہ چڑھے رہتے ہیں نا، اس گھوڑے سے اترنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ماضی جو ہے نا ان کا بہت معذرت کے ساتھ خراب ہے. یہ بات کریں الیکشنوں کی، سر کتنا خراب ہے سر؟ دیکھیے 2018 میں ان کا ماضی کتنا خراب سر 2018 میں آپ کی پارٹی کے ماضی سے بھی زیادہ خراب ہے سر. اب ذرا مجھے اجازت دیجیے پیپلز پارٹی کے ماضی سے بھی زیادہ خراب ہے سر. دیکھیے گزارش ہے کیونکہ انہوں نے لمبی حکومتیں کی ہیں. آپ لوگ اتنا عرصہ پہلے پنجاب میں حکمران رہے، نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. میں آپ کو ایک موازنہ دیتا ہوں. بالا کوٹ حملے کے بعد آپ کو یاد ہے جی ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر پروڈکشن آرڈر پہ بھونڈے کیس کے اندر گرفتار شہباز شریف تو آیا تھا اپنا قومی فریضہ سر انجام دینے. کون نہیں آیا تھا؟ عمران خان نہیں آیا تھا.
کیونکہ اس شخص کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی تھی. آج آپ ہر چیز کے اوپر ہیلے بہانے بناتے ہیں قومی ایشوز پر بات چیت کرنے کے لیے. دوسری بات میر صاحب جو الیکشن پہ آج بھاشن دیتے ہیں نا, 2018 میں یہ اپنے ٹکٹوں کے انٹرویو بھی اپنی جماعت کو نہیں دے رہے تھے. اور جو ان کے اور میر صاحب ایک اور فیکٹ بھی سن لیجئے, جو ان کی جماعت کے آج سیکرٹری جنرل ہے نا جی, وہ 2-3 سال پہلے ہمارے وکیل تھے الیکشن چوری کے کیس میں, ڈسکا کے کیس میں. اس سے 5-6 سال پہلے وہ اصغر خان کے وکیل تھے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں نا, تو جو آج جو عمران خان کی جماعت کے آج سیکرٹری جنرل ہیں, وہ 2 سال پہلے عمران خان کے ہی الیکشن چوری کے کیس میں ان کے خلاف وکیل تھے. آپ کس اور وہ دیکھیں نا, یہ تو معیشت میں بہت بڑے وکیل ہیں. پہلے وہ نواز شریف کے وکیل تھے, پھر وہ عمران خان کے وکیل تھے, وہ اصغر خان کے بھی سر وکیل سیکرٹری تھے. جنرل تو یہ تو مانے نا وکیل بہت بڑے سر ہیں. سیکرٹری جنرل تو انہی کی جماعت کے ہیں نا. ہاں دیکھیے دوسری بات, آپ 30 سیکنڈ کا جواب دیں. میں بلال بھائی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ فوج کے سربراہ کی بات کر رہے ہیں, جو زبان آپ کے لیڈر نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, یہ جو آپ کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب, اگر آپ وہ تقریریں اٹھائیں, اگر یہ گراف ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہے. ایک دوسری بات یہ ہماری کارکردگی کی بات کرتے ہیں. ہم تو 1 سال 3 سال 3.5 سال عمران خان وزیر اعظم اور حکومت رہی, آپ کی 4تھی باری ہے. شاہ صاحب کی پارٹی کی میرے خیال سے تیسری 4تھی بار ہے. تو آپ 2013 سے میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ عمران خان سے وہ کرتے ہیں نا. تو ہماری کارکردگی, میں یہ بالکل نہیں کہتا, اور یہ ہم کھل کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ٹائم میں کوئی غلط ہوا وہ غلط ہوا, لیکن آپ کے ٹائم میں, آپ کے بعد دوبارہ آپ کب سیکھیں گے آپ لوگ؟ مطلب کوئی تو ایک ٹائم ہوگا نا بندے کے, اور تھوڑا اپنے ضمیر کو بھی کبھی کبھار بندہ, یہاں پہ ہم جو بھی کہیں جب ادھر سے اٹھیں گے تو ضمیر کو بھی کچھ سیٹسفائی کریں گے, کچھ سچ بولیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, تینوں کا بہت بہت شکریہ. میرے پاس وقت ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.